السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی. ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کو ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو انتہائی غیر جانبدارانہ رائے آپ تک پہنچائی جائے. اس وقت جو میں بڑی انتہائی دلچسپ ایک یہ ویڈیو ہے ہماری، اور اس کو آخر تک دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میں باقاعدہ پوائنٹس بنا کے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اور یہ ہے تحریک لبیک اور پی ٹی آئی کا مقابلے کی بجائے موازنہ کہہ لیں. مقابلہ اس سینس میں ہے کہ دونوں کی رفتار جو ہے اور بڑی سملر پیجز پہ سملر ٹریکس کے اوپر ایسے برابر جا رہی ہے. اور برابر کیوں جا رہی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہیں پہ اگر لیڈ لیتی ہے تحریک انصاف تو کہیں پہ تحریک لبیک آگے کھڑی نظر آتی ہے. یہ ایک دلچسپ موازنہ ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں سملر ہیں. اور جب سے یہ شیلنگ جو کیا کہنا چاہیے کہ شیلنگ اٹیک ہوا ہے، جو شیلنگ کی برسات ہوئی ہے، جو حملہ ہوا ہے آنسو گیس کا، اور پولیس تشدد ہوا ہے ہماری اپنی حکومت کی طرف سے عوام کے اوپر، جو شیلنگ کی یالہ باری ہوئی ہے آنسو گیس کی، اور جس طرح پولیس نے گھروں میں گھس کے لوگوں کو جو ہے وہ مار کے بھرکس نکالا ہے، دروازے توڑے ہیں، تذلیل کی ہے. یہ اس کے بعد سے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے کہ جی تحریک لبیک کے پاکستان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا. اور اس وقت تو لوگوں کو اب ہمارا درد یاد آیا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے. لیکن اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں میں جو ایک صبر، استقامت اور برداشت اور لڑنے کی جو استطاعت، طاقت اور انرجی تھی، وہ یہاں نظر تو آئی لیکن اس طرح نہیں تھی. کیونکہ ان کے ہاں جو ایک جذبہ تھا، جب آپ اپنے ایمان کی طاقت سے نکلتے ہیں، اپنے عقیدے اور دین کے ایمان کی طاقت سے نکلتے ہیں تو جذبہ اور ہوتا ہے. اور یہ وہ جذبہ ہوتا ہے جو مورچوں پہ آپ کو دشمن کی فوجوں کی بندوقوں، گولوں اور میزائلوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے کی طاقت دیتا ہے. یہ وہ جذبہ ہے. جبکہ پی ٹی آئی جو ہے، ان کے کارکن بھی لڑے، پوری دلیری سے انہوں نے جو ہے وہ ان شیلز کا مقابلہ کیا، اس تشدد کا مقابلہ کیا. لیکن وہ ایسے لگتا تھا جیسے میرے جیسے نڈھال ہیں لوگ زیادہ. وہ بیچارے جن کے پاس کھانے کو بھی شاید پوری نرشمنٹ جو ہے ان کی نشو و نما پوری کرنے کے لیے بھی کھانا پورا پراپر جتنا چاہیے انسان کو، ایک صحت مند آدمی کو، ان کے لیے نہیں تھا. یہ بھی تھا. اور کہیں وہ جب آ گئے واپس تو پھر انہوں نے کہا کہ اب جانا کہاں ہے، کیا کرنا ہے. لیکن بہرحال میں یہ ان کے جذبے کو بھی سلام ہے، دونوں کارکنوں کے میں جذبے کو سلام کروں گا. میں نے کچھ پوائنٹ جو ہے وہ لکھے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ جو حکومتی تشدد ہے، جس کو میں ریاستی تشدد نہیں کہوں گا کیونکہ ریاست نے تشدد نہیں، یہ ضمانتی حکمرانوں نے کیا ہے. تو دونوں پارٹیوں کے جو ورکرز ہیں، کارکنان ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان میں ہر طرح کی جو حکومتی تشدد ہے ہر طرح کا، اس کو سہنے اور اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر مقابلہ کرنے کی طاقت موجود ہے. یہ دونوں میں سملر ہے، دونوں میں یہ برابر ہے. اور اگرچہ وہاں ایمان کی قوت ہمیں زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ عمران خان کی محبت ہوگی. ابھی نظریہ پاکستان بھی اتنے ورکرز کو کوئی نہیں اس لیے نکلے، اپنی غربت کی وجہ سے اس کے نکلے ہیں. تحریک پی ٹی آئی کے لوگ نکلے ہیں غربت کی وجہ سے، معاشرتی جو اس وقت معاشی دباؤ ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں، اس کی وجہ سے نکلے ہیں. اور خاص طور پر وہ پچھلے حکمران جو ابھی پھر آ گئے ہیں، ضمانتی جو ہے، مافیا جو ہے، کارٹلز، سیاسی کارٹلز سے نفرت کی بنیاد پہ نکلے کہ یار پھر یہی ظالم آ جائیں گے. یہ پہلی دفعہ ہوا، ورنہ ہر حکومت جو ہے وہ جب جاتی ہے تو لوگ شادیانے بجاتے ہیں اور کہتے ہیں پچھلے تو ٹھیک تھے. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں پچھلے جو ہے نا وہ غلط تھے، وہ پھر آ گئے. ڈر گئے لوگ، خوفزدہ ہو کے عمران خان کے لیے نکل پڑے. تو یہ جو ایک تھا ایک جذبہ ان کا نکلنے کا. لیکن یہاں پہ جذبہ جو تھا وہ ایک کائناتی یونیورسل جذبہ ہے، وہ ایک الٹیمیٹ جذبہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو تمام کائناتوں اور تمام انسانوں کے لیے رحمت اور سلامتی کا باعث ہیں،
ان کی ناموس کی حفاظت، ان کے احترام، ان کے تقدس کے علم کو سر بلند کرنے کے لیے وہ جب نکلتے ہیں تو وہ جذبہ ہے۔ تو اس میں اپنا ذاتی جذبے سمیت میں کہوں گا کہ مجھے عمران خان کے لیے نکلنا پڑے تو میں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر جا کے بیٹھ جاؤں، لیکن اگر مجھے سرکار کے لیے نکلنا پڑے تو میں تو کہوں گا بس اب اس رستے میں میری جان چلی جائے تاکہ میں سرخرو ٹھہروں، میں آگے سرکار کے غلاموں کی صف میں آ جاؤں۔ یہ سچی بات یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں کو فوج کی حمایت حاصل ہے۔ بظاہر اب لگتا ہے کہ عمران خان کو فوج کی حمایت حاصل نہیں ہے، یا پچھلا جو ایک وہ آیا اس میں فوج نیوٹرل ہو گئی، لیکن اسی طرح جو کہیں کہیں تاثر تو یہی، وہ فوج تو کبھی نہیں کہے گی کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہیں یا ہم ان کی سپورٹ میں ہیں، لیکن ناموس رسول اور سرکار کی محبت اور پیار اور عشق کے رسول کے لیے فوج پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی، اس نعرے سے وہ گریزاں بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے دونوں کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کلی یا جزوی طور پر دونوں کو فوج کی حمایت حاصل ہے، یہ دونوں میں ایک سملر بات ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک کو بظاہر امریکن جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں، جو موجودہ حکومت ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن کی مخالفت، بیرونی مخالفت بھی اس کو درپیش آئی اور اندرونی بھی آئی۔ یہی حال جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کا بھی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان جو خاص طور پہ اس کو تو صرف امریکہ، تو ابھی میں ڈاؤٹ میں ہوں کہ امریکی جو مخالفت تھی سیاسی طور پہ تو سمجھ آتی ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ روس اور چائنا کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوں، امریکہ نہیں چاہتا کہ ڈالر جو ہے وہ روبل اور یوان سے ریپلیس کر دیا جائے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جیسا ایک بہترین اسٹریٹجک جو پارٹنر ہے وہ ایشیا کی اس جو اس وقت اسٹریٹجک پالیسیز بن رہی ہیں اکنامک، اس میں شامل ہو کہ وہ چائنا، روس اور یہ اس پورے خطے کی طاقت بن جائے۔ ایران بھی موجود ہے، ابھی مسلم ممالک جو عرب ممالک ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، یہاں تک سمجھ آتی ہے۔ لیکن عمران خان کی حد تک اس لیے نہیں سمجھ آتی کہ میں اپنی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو میں نے لاہور ٹی وی یوٹیوب پہ پن کی ہوئی ہے، جس پر آج کل بات بھی بڑی شروع ہو گئی ہے، بڑے بڑے دانشور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کانسپائریسی تھیری ہے۔ بھائی میرا انالیسز ہے کہ عمران خان کو دنیا کے بڑا لیڈر بنایا جا رہا ہے، اور کیونکہ اس کی ضرورت ہے، اور عمران خان کو اس کا پتہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بناؤ تو صحیح، پھر دیکھنا میں کس طرح اپنے وطن کو اوپر لے۔ اس کی انٹرسٹ اس میں یہ ہے، اس کو بڑا لیڈر بننے کا شوق نہیں ہے، لیکن اس کی دلچسپی یہ ہے کہ وہ یہ ضرور کرے گا کہ اسی یعنی کہ ماحول کے اندر جس طرح ضیاء الحق نے اور بھٹو صاحب نے بنیاد رکھی ایٹمی بم کی، ایٹامک پاور ہونے کی، اور ضیاء الحق نے رشیا کے ساتھ جو جنگ تھی، جو بدنام زمانہ جنگ تھی امریکہ کی، افغان وار جو تھی، اس کی آڑ میں ضیاء الحق نے اور ڈاکٹر قدیر خان نے اپنے ایٹمی پاور جو تھی، توانائی کو مکمل کیا اور بم بنایا۔ تو یہ عمران خان بھی شاید ان کو پتہ تو ہے امریکیوں کو کہ یہ پاکستانیوں پر اعتبار نہیں کرنا، تو میرا دل مانتا ہے کہ عمران خان کو بھی پتہ ہے، اور وہ اپنے ملک کو لے جانے کے لیے اسے پتہ ہے میرے پاس بہترین آپشن ہے، جو ابھی آ کے ہمارے موجودہ ضمانتی پرائم منسٹر صاحب نے روس اور وہ سارا فارغ کر دیا ہے، اور جو امریکہ کے مفاد میں پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے اس کو پہنچا بھی دیا ہے، اور الحمدللہ بڑے اعتماد سے پرامپٹر کی طرف دیکھ کر جھوٹی تقریریں بھی بڑی کی ہیں انہوں نے، جھوٹ پہ پھر جھوٹ ہی بولے گئے۔ یہ لوگ جھوٹ سے باز نہیں آ سکتے۔ اچھا، ان کو خدا پتہ ہی نہیں ہے کہ جب جھوٹ بولتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، یہ شاید اندر سے نا خود سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سچ ہی ہے، شاید اس لیے اتنے قائل ہیں۔ اچھا، اب امریکہ سے چلو اس کو مخالفت آ گئی ہے، پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، لیکن تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کو بہت زیادہ، اس کو وہاں کی جو انتہا پسند مذہبی، جو غیر مسلم مذہبی تھنک ٹینکس ہیں، طاقتیں ہیں، بڑے ان کے پاس وسائل ہیں، ان سب کی مخالفت درپیش ہے، جس کے بعد وہ میڈیا کے ذریعے، این جی اوز کے ذریعے ان پہ لیبل، پتہ نہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، ان کے تحریک لبیک پاکستان کو روکنے کے لیے تو ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، اور ان کو وہ پاگل ہیں کہ یار، کیونکہ وہ بہت بڑے ایجنڈے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو روکنے اور اس کا راستہ روکنے، بلاک کرنے اور اس سے بچنے کے، تو ان کے صدیوں سے ایجنڈے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے جتنی دشمنی
مغربی سامراج میں تحریک لبیک پاکستان کی موجود ہے، اس کا تو عشر اشیر ہی نہیں ہے پی ٹی آئی، ورنہ یہ پی ٹی آئی ابھی تک فارغ ہی ہو گئی ہوتی، عمران خان صاحب سمیت بہت سارے لوگ شہادت پا کے ان کی جگہ پر جو اس وقت تحریک انصاف میں موجود ہیں ان کے اپنے ایجنٹ، وہ لیڈر بن کے ہمیں پھر کسی اور ٹرک کی بتی پیچھے لگا چکے ہوتے ہیں۔ تو اتنی بڑی جو ہے وہ جو مخالفت ہے وہ زیادہ ان کو درپیش ہے، اور وہ جتنی مقصد ہے کہ مسکین ہیں اور مخلص لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، اتنی بڑی مخالفت کا سامنا ہے ان کو۔ ایک کے پاس قائد اعظم کا نظریہ ہے، نظریہ پاکستان ہے، نظریہ علامہ اقبال ہے، اور دوسروں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نظریہ ہے، ان کی محبت ہے، ان کا دین ہے اور نظام مصطفیٰ کا ہے۔ یہ انہوں نے اگرچہ نعرہ تو یہ لگایا ہے ریاست مدینہ والا، لیکن تضادات بہت ہیں۔ جب آپ سجدہ ریز ہیں ایک بہت بڑے سودی نظام کے آگے، آپ آئی ایم ایف سے مذاکرات کرتے پھر رہے ہیں کراہت کے بغیر، کراہت کے اعلان کے بغیر، آپ کا ملک، آپ کی دنیا سود پہ چل رہی ہے اور اس کے پیرلل آپ کے پاس سسٹم موجود نہیں ہے، آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، تو ریاست مدینہ کا نام لیں آپ، اور ایک آپ کا جو ہے وہ ساتھی قریبی کان میں آپ کے پھونکے کہ جی اسلامی ٹچ دے دیں، تو یہ ابھی وہ لیول ہی نہیں ہے۔ جن کو لفظ ادا کرنے کا شعور نہیں ہے، وہ ریاست مدینہ کا شعور کیا ہوگا؟ جن کو زبان سے بولو تاکہ پہچانے جاؤ، زبان سے انسان پہچانا جاتا ہے، تو جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اسلامک ٹچ بھی دے دیں، آنکھ بھی اس نے لگائی ہوگی جو کیمرے میں نہیں آئی، کیونکہ اس جملے کا تقاضا ہے کہ بندہ یوں دبا کے گیا ذرا ٹچ لگا دو تاکہ لوگ جو ہے وہ آپ کو بڑا وہ سمجھے۔ اس نے عمران خان کو اتنا بڑا، اس نے یہ جتنا وہ کارکردگی وہاں دکھائی تھی وہ ساری پہ پانی پھیر دیا، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کی ایک چھوٹی سی حرکت نے، یہ سوری صاحب جو ہیں قاسم بھائی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ان کو جو ہے وہ جو ان کا نظام ہے، نظام مصطفیٰ میں سود کی گنجائش نہیں، تو یہاں پہ سود کے آگے ابھی تک تو ہم اس کے سود کے غلام ہیں، امریکہ کے غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ امریکہ کی غلامی سے تو نکل آئیں گے۔ آپ نے للکار دیا عمران خان صاحب، سود کو للکار کے دکھائیں، کیونکہ سود کے تو اب خلاف ہماری شریعت کورٹ فیصلہ بھی دے چکی، تو اس لیے اگلی جو ہے وہ پوائنٹ ہے کہ ایک پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ایک لبرل ڈسکو سیاسی پارٹی ہے تحریک انصاف پہ، اور تحریک لبیک پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ شدت پسند ہے۔ دونوں بیچاریوں کو الزامات جو ہے وہ درپیش ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ جب ہم ایک دینی جماعت ہوگی تو وہ دینی جو قرائن ہیں، دینی اطوار ہیں، دینی مزاج ہے اور دینی طور طریقہ اور سلیقہ اس کے ساتھ آئیں گے، اور وہ ایک لبرل پارٹی ہے، وہ اپنے مزاج سے آئے گی، کیونکہ یہاں پہ صرف عشاق ہیں اور وہاں پہ ہر طرح کے نظریے کے لوگ، ہر طرح کے لائف سٹائل کے لوگ شامل ہیں۔ اس میں جو ہے وہ ڈسکو لوگ یا گانے لگا کے ناچ گانے والے، نہ خواتین آئیں گی، باپردہ خواتین آئیں گی، نہ وہ لوگ آ کے وہ کریں گے، وہاں پہ وہ لبرل اور ایک وہ لوگ جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس لیے ویسٹ جو ہے وہ اندر کھاتے ان کے ساتھ ہے، اور کسی سطح پہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ناموس رسول کا تحفظ ہے، جو اسلامی لیڈرشپ ہے، وہ بھی ایسی پارٹی کی طرف چلی جائے جن کے اطوار جو اس طرح مذہبی نہیں ہیں جس طرح کے تحریک لبیک کے ہیں یا باقی اسلامی جماعتوں کے ہیں، کیونکہ ان کو اس رکھ رکھاؤ سے آنا پڑتا ہے، اور چونکہ اس میں یعنی کہ یہ کھلی ایک پارٹی ہے جو اسلام ان کو قبول ہے، ویسٹ کو پی ٹی آئی کے پاس وہی فیس ہے، اسلام کا بھی اور ریاست مدینہ کا بھی اور دوسرا تیسرا بھی، جبکہ یہاں پہ اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ کیونکہ یہ تو جو عشاق جو ہیں، عاشقان جو مصطفیٰ ہیں، وہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نیم برہنہ کپڑے جو منع کیا ہے وہ نہ ہو، وہ تو کہیں گے نماز کے وقت نماز بھی پڑھی جائے اور جہاد کے وقت جہاد کیا جائے، اور لیکن یہ دوسری پارٹیوں سے اس لیے مختلف ہے، دوسری مذہبی پارٹیوں سے، کہ جو عاشق ہوتا ہے، جو محبت شدت پسند نہیں ہوتا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اوپر ہونے والے طائف کے مظالم کے جواب میں بھی دعا دی۔ کربلا میں تو انہوں نے سر دے کے، ان کی آل نے کربلا میں سر دے کے بھی جو ہے وہ آگے ظلم کے جواب میں ظلم کا سبق نہیں دیا، ظلم کے جواب میں صبر کا
اور اپنی جو دینی جو ان کے سبق ہے، دینی احکامات ہیں، ان کی تعمیل کو ہمیشہ سربلند رکھا اور فائق رکھا فوقیت بھی. تو اس لیے یہ فرق بھی موجود ہے دونوں میں. اور میرے خیال میں ویڈیو لمبی بھی ہو رہی ہے، میں بس ایک کر کے پھر پارٹ 2 آپ کو اس کا دوں گا انشاءاللہ. تو ایک کو حکومت بنانے کا موقع ملا ہے، میں اس کے بعد اگلے پوائنٹس دوسری ویڈیو میں پارٹ 2 میں دوں گا. یہ آخری سن لیں کہ ایک کو حکومت بنانے کا موقع ملا اور موقع نہیں بھی ملا. اب ان کو چونکہ کرونا مل گیا تو اس کی آڑ میں انہوں نے کہا جی ہم کیا کرتے ہم نے، لیکن کرونا میں بہت کچھ کیا ہے کہ لوگوں کو بس قابو نہیں کیا. یہی کیا ہے، قابو ہو بھی نہیں سکتے تھے. یہ پاکستان ہے، کرونا کے آگے ہنستے تھے، مر بھی جاتے تھے پھر بھی مزہ لیتے تھے. اب انہوں نے کہا جی 1 کروڑ کو نوکریاں دیں گے، ہم اتنی ولاں کر دیں گے، اتنا یہ کر دیں گے. وہ جتنا پہلے خواب دیکھا ہوا تھا نا 100 دنوں کا عمران خان صاحب نے، وہ آ کے ایسی جو ہے اوپر سے دھڑام سے اگلوں نے اٹھا کے نیچے فرش پہ پھینکا ہے. اب یہ 2-4 جو کاسمیٹک کسی کے جی صحت کارڈ بنا دیا، وہ جی انہوں نے عمران خان نے سونامی ٹریز لگا دیے. جو چھوٹے چھوٹے گیمکس اور ٹرکس ہوتے ہیں، قومیں ان سے آگے نہیں بڑھتی. اور عمران خان صاحب کا آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک بہت بڑے جو ہے کتنے ان کو ان ارد گرد کے نالائقوں نے کتنا پکا کر دیا کہ جی گروتھ چلی گئی جی ہماری 6% پہ. خان صاحب کاغذوں میں گئی ہے. آ کے غریب لوگوں کو دیکھیں، یہ اصلی گروتھ نہیں ہے، یہ فگرز کی گیم ہوتی ہے. کہ ورلڈ بینک کی شاباش کو آپ سمجھتے ہیں نا بہت بڑی شاباش ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ جو فائنینشل ان کے میگزینز پڑے ہوئے ہیں نا، یہ اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو جو نہیں ہے اس کا یقین دلا دیا جائے اور جو ہے اس سے ہٹا دیا جائے، آپ کا یقین متزلزل کر دیا جائے. یہ گروتھ ملکی گروتھ کوئی نہیں ہوئی. یہ ان کے جب وہ ان کو آپ قرضوں کی ادائیگی کرتے ہیں، جب آپ ان کی پالیسیوں پر حرف بحرف عمل کرتے ہیں، تو پھر وہ کاغذوں میں ترقی دکھا رہا ہے مجھے. پھر وہ آپ کی کاغذوں میں ترقی دکھاتے ہیں. آپ کی قوم نیچے جا چکی ہوتی ہے، آپ کے لوگ غربت کی دلدل میں مزید نیچے دھنس چکے ہوتے ہیں، اور وہ کاغذوں میں آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے تو اتنے % گروتھ لے لی، تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ واقعی جی میں تو ترقی کر گیا، اور لوگوں کو بھی آپ دھوکہ دے سکیں. اصلی ترقی ہونی تھی جب آپ ڈالر کو روبل سے بدلتے، جو آپ روس جا رہے تھے، جو آپ اس طرح کے معاہدے کر رہے تھے، وہ ہونی تھی. اور اس میں آپ کو انہوں نے ٹھبی کرا کے وہ پھینک دیا. جبکہ تحریک لبیک پاکستان کو ابھی تک تو موقع نہیں ملا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کو بھی جس طرح دینی لوگ ان کے پاس موجود ہیں، جو دنیاوی پروفیشنلز ہیں، ہر شعبے کے لوگ، انجینئرز، ڈاکٹرز، پالیسی میکر، برین، وہ ان کے ساتھ ہونے چاہیے. خاص طور پہ ان کے ساتھ بڑے بڑے معیشت دان ہونے چاہیے. وہ اس کی بڑی ضرورت ہے، معیشت دان ان کے پاس، اور وہ بھی جو اسلامک ہوں. اور میری اس میں جب میں نے یہ اسٹڈی کیا تو میں نے دیکھا بہت کم لوگ ہیں. یہ پچھلے جب 10-15 سال میں نے اس پہ لگایا، اور میں نے کہا یہ تو پھر اب اس میں نے کیا کیا. جب میں اسلامک اکانومی کا ماڈل بنا رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ جتنے پاکستان میں دنیا میں ادھر ادھر اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے، ان کے پیچھے بھی وہی ہیں، وہی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا اسلام کو وہ صرف وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مارکیٹ شیئر ہے، کہ جو لوگ سود پر پیسے نہیں رکھتے اور وہ جو ہے وہ پروفٹ بھی لینا پسند نہیں کرتے، وہ ایک بہت بڑی اتنے $1 ٹریلین کی دنیا میں مارکیٹ ہے، اس کو کیپچر کیسے کریں. تو ان کا یار اسلامی بینک بنا دو جو پیچھے سود پہ ہی چلے، اوپر جو ہے وہ لوگوں کو پروڈکٹس بنو کے جو ہے وہ کریں. تو یہ ابھی میں یہ سمجھوں گا کہ ابھی ہیں پی ٹی آئی کے بھی جو ہے نا وہ اپنے وزیروں کی کارکردگی عمران خان سے آپ پوچھیں گے، لڑ کے پریس کانفرنس چھوڑ جائیں گے، جواب ہی کوئی نہیں. اور ابھی اتنا حوصلہ بھی نہیں ہوا کہ اس کا اعتراف، ابھی اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرنے کی ہمت جو ہے وہ عمران خان صاحب میں پیدا نہیں ہوئی. یہ اس وقت ہوگی جب مزید وہ اپنے اندر سے ظرف میں بلند ہوں گے، تو پھر یہ بھی آ جائے گی کہ ہاں یہاں غلطی ہوئی ہے، یہ ہماری خامی ہے. تو یہ میں کہوں گا کہ ان کی بھی ٹیم جو ہے اس نے آ کے بھی نالائکی کا اظہار کیا ہے. اب آپ شکریہ ادا کریں زرداری کا، امریکہ کا، نیوٹرلز کا، اور یہ جو ہے نون لیگ جو ہے، ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو پھر ایک دفعہ پاپولیرٹی دے دی ہے. ورنہ آپ کو اور 1.5 سال دیا جاتا، اور یہی فیصلے پیٹرول والے جو آپ چکمہ دے کے نکل کے 2 مہینے کی سبسڈی دے کے،
اور آپ کے سر پہ پڑتے جو انہوں نے بچا لیا ہے آپ کو، جو میری وہ تھیری ہے کہ آپ کو ہیرو بنایا جا رہا ہے دنیا کا، اس کے مطابق جو انہوں نے بچا لیا، نہ بچایا ہوتا تو آپ عوام میں آتے، اسی نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری کو لوگ سر پہ بٹھا کے لے آتے۔ تو ابھی آج کی ویڈیو میں یہاں ختم کرتا ہوں، لمبی ہو رہی ہے۔ تو اگلی جو ہے یہ موازنہ جو ہے تحریک لبیک پاکستان اور پی ٹی آئی کا میں کروں گا، کیونکہ اس کا آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دونوں پارٹیاں مستقبل کی سیاست میں کتنا بڑا اور کتنا اہم رول ادا کرنے جا رہی ہیں۔ میری ویڈیو کو آپ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ جو میری یہ آپ کی میں باتیں کرتا ہوں یہ لوگوں تک پہنچیں، اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تھینک یو۔